یا علی مدد اور السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں. میرا نام نزار کرجی ہے اور میرا تعلق ایک پاکستانی اسلامی گھرانے سے ہے. یہاں میرے ساتھ بہت ہی میرے قریبی دوست رفیق بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پہلے تو اسماعیلی تھے لیکن اب مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور اسلام کو فالو کرتے ہیں. ہم دونوں دوست آپس میں خلوص محبت اور احترام کے ساتھ دین کی باتیں کرتے ہیں اور یہ پروگرام کرتے ہیں. ہم اسماعیلیوں کو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی ہم سے کافی معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے. مجھے آج رفیق بھائی کا کال آیا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کرنے ہیں. تو آئیے رفیق بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی رفیق بھائی. السلام علیکم. وعلیکم. جی نزار بھائی، ایسا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں جی اور جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، جی وہ سب اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہے، جو فرائض ہے، اس کو سب مانتے ہیں اور اس کے سب پابند ہیں. کچھ لوگ عمل کرتے نہیں کرتے لیکن مانتے سارے ہیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر لوگ عمل بھی کرتے ہیں. تو وہ 5 ارکان جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور اسماعیلی اس کے بارے میں کیا عمل ہے ان کا، اور کیا وہ بولتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو وہ جو 5 ارکان ہیں وہ آپ کون کون سے مطلب گنوا رہے ہیں آپ مجھے؟ دیکھیے، پہلا جو ہے وہ ایمان ہے، کلمہ. اچھا. دوسرا جو ہے نماز ہے. صحیح. تیسرا جو ہے وہ آپ کا روزہ ہے رمضان کا. جی. چوتھا جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور 5واں حج ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ہم لوگ بھی تو یہی کرتے ہیں نا. جیسا آپ نے کہا کلمہ، جیسے مسلمان لوگ کلمہ پڑھتے تو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر آپ نے روزے کا کہا تو روزہ تو ہم بھی رکھتے ہیں، اسماعیلی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. اور جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، زکوٰۃ کے بدلے آپ نے زکوٰۃ نام دے دیا ہوا ہے، ہم لوگوں نے 10 نام لیا ہوا ہے. اور نماز جو ہے آپ کی نماز کہتے ہیں اس کو، ہم اس کو دعا کہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے حج کا کہا تو حج تو ان کے اوپر فرض ہے نا کہ جس کے پاس مال ہو. چلو وہ بھی کوئی بات نہیں. تو ہمارا تو ایسا ہوتا ہے نا، جیسے امام صاحب آتے ہیں امام، تو ہم ان کو، ہماری پوری جماعت مل کے ان کو دیکھتی ہے اور سب کا حج ہو جاتا ہے. تو بس فرق تو اتنا واسط نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں. تو بھائی یہ جو آپ نے جو کلمہ پڑھا، وی ول ٹیک اٹ ون بائی ون. ہاں ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آپ نے جو باتیں بتائی تو اس پہ میرا کچھ سوالات اس پہ اور بھی ہے. جی. تو پہلا میرا اس پر سوال ہے کہ جو آپ نے جو کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ تو مسلمانوں کا کلمہ ہے. لیکن اسماعیلی جو ہے، ہم اسماعیلی رہ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے جماعت خانے میں ہم لوگ کلمہ پڑھتے تھے. تو اس میں ایک تیسری لائن ایڈ ہوتی ہے، وہ آپ نے نہیں پڑھی بھائی. وہ آپ شاید بھول گئے یا آپ کیا چھپانا چاہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں اس کے بارے میں. ذرا بتائیے اس کے بارے میں کیا ہے. نہیں، اس کا چھپانے کا تو وہ کوئی جواز نہیں ہے، مگر ایسا ہوتا ہے نا جماعت خانے میں جب ہم لوگ دعا پڑھ لیتے ہیں تو پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی اللہ امیر المومنین علی اللہ. پر جنازے میں جاتے ہیں تو خالی پہلے 2 لائنیں پڑھتے ہیں. کبھی کبھار دوستوں میں چلے گئے تو کوئی پوچھتا ہے تو جلدی میں یا جیسے بھی ہو، وہ کلمہ تو وہی ہے نا. مطلب اس میں کیا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرے بھائی جو آپ نے جو تیسرا جو لائن ایڈ کی ہے وہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے، اس کو آپ نے ایڈ کیا ہے. مسلمانوں کے کلمے میں وہ لائن ایڈ نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، جو آپ نے لائن ایڈ کی ہے اس کا آپ ترجمہ تو دیکھو اب کیا بنتا ہے. وہ تو ترجمہ تو کیا، تو مطلب پہلے تو وہ کلمہ تو ایک ہی ہے، تیسرے میں تو ہم خالی یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی جو حضرت علی جو ہیں وہ ولی اللہ ہیں. تو اس میں تو کوئی بڑی بات تو مجھے نظر نہیں آتی. نہیں میرے بھائی، آپ نے جو کہا امیر المومنین علی اللہ. اچھا. امیر المومنین مسلمانوں کے سردار، تو اسے تو انکار نہیں ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے سردار ہے حضرت علی. بالکل. تو ہم بھی حضرت علی کو اپنا سردار مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی 2 بات نہیں ہے. لیکن آپ نے جو علی اللہ کہا اس میں پرابلم ہے. علی اللہ، علی ولی اللہ کہتے تو بات الگ ہو جاتی کہ بھائی علی ولی اللہ، یعنی علی جو ہے وہ حضرت علی جو ہے وہ اللہ کے دوست ہے، یہ تو مان سکتے ہم. لیکن علی اللہ جو آپ نے کہا اس کا مطلب علی اللہ ہے یا علی اللہ میں سے ہے. نہیں یار، آپ تو بڑی لٹرل میننگ میں لے رہے ہو رفیق بھائی. مطلب
علی اللہ کا مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ کی جانب؟ عربی کا لغت تو یہی بتاتا ہے کہ علی اللہ سے مراد علی اللہ ہے یا پھر علی اللہ. ہم نے تو دعا کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لو. ہم نے جماعت خانے میں جو ترجمہ دیکھا ہے اس ترجمے میں صاف صاف لکھا ہے کہ علی اللہ ماتھی چھے. اچھا ایسا لکھا ہوا ہے؟ ہاں علی اللہ ماتھی چھے یعنی اللہ میں سے ہے. اچھا تو اللہ میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے. نہیں وہ تو مجھے اللہ نے قرآن میں فرمایا لم یلد ولم یولد. اچھا نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا. تو ہم بھی پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. اللہ بے نیاز ہے, اللہ اکیلا ہے, اللہ الصمد. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے علی اللہ تو علی اللہ تو یہ تو شرک کا کلمہ ہے بھائی. اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو یہ شرک ہے اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ مطلب آپ ایک تو پہلے تو بھائی آپ اس کا بڑا لٹرل ترجمہ کر رہے ہو, اور دوسری بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ شرک بھی ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ شرک اللہ معاف نہیں کرے. تو یہ کیا قرآن شریف میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ بالکل اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک سب گناہوں کو معاف کرے گا, لیکن اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کیا جائے یا اللہ میں سے کسی کو سمجھا جائے یا اللہ کا کسی کو بیٹا بنایا جائے یا اللہ کو اس کا بیٹا اللہ کو کسی کا بیٹا بنایا جائے, یہ ساری چیزیں شرک ہے. اللہ کے برابر کا کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یعنی اللہ کے برابر کوئی نہیں. جب اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے تو اللہ کے برابر کسی کو سمجھا جائے یا اللہ کے پاور کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, وہ شرک ہے میرے بھائی. اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی مجھے تو ریسرچ کرنی پڑے گی اس بارے میں بھائی. دیکھیے جماعت خانے کی جو آپ کتاب ہے, کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کلمہ اور کلمے کا مطلب بھی لکھا ہوا ہے, آپ اس کو پہلے دیکھ لو. اچھا اور اس کے بعد میں قرآن میں آپ کو بتا دوں گا, اس کو بھی دیکھ لوں گا. اور میرے پاس دوسرے ذرائع بھی ہیں, مطلب آن لائن جا کے میں دیکھ لوں گا کہ علی اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. میرے بھائی آپ نے جو کہا کہ جو دعا اور نماز, یہ دوسرا ارکان ہمارا نماز ہے, تو آپ نے کہا آپ دعا پڑھتے ہو جی, تو دعا اور نماز میں تو فرق ہے نا. ہاں تھوڑا بہت فرق ہے, لیکن میجر فرق ہے میرے بھائی. آپ ذرا اس کو دیکھو کہ دعا بالکل الگ چیز ہے اور نماز پوری دنیا کا مسلمان نماز پڑھتا ہے. اچھا صرف ایک اسماعیلی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے, دعا پڑھتا ہے, اور وہ دعا کو نماز سمجھتا ہے. تو اس میں فرق کیا ہے پہلے آپ سن لو میری بات. ٹھیک ہے آپ بتاؤ. پہلا فرق یہ ہے کہ نماز جو پڑھی جاتی ہے, میں ایسے تو بہت سارے فرق ہے, میں آپ کو کچھ چھوٹے موٹے تھوڑے بہت میجر فرق بتا رہا ہوں. جیسے تو بہت سارا فرق ہے. اچھا ایک فرق یہ ہے کہ بہت ساروں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ سب کا رخ جو ہے نماز میں قبلہ رخ ہوتا ہے. اوکے, ٹورڈز قبلہ. اچھا یعنی سینہ چہرہ سب قبلے کی طرف ہوتا ہے. اوکے. دعا پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ قبلے کی طرف ہوتے ہیں, لیکن مکھی کامڑ جو پاٹ پہ بیٹھتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو دعا پڑھانے والا ہوتا ہے یا کوئی لیڈی دعا پڑھاتی ہے whoever, تو اس کی تو پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے. اچھا تو یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے. ایک بات. اچھا دوسری بات کہ جو دعا پڑھاتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, تو نماز میں سب سے پہلے نماز جو شروع ہوتی ہے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں. دعا میں تو یہ نہیں کرتے. ہاں پر آپ کا طریقہ الگ ہے اور ہمارا تھوڑا طریقہ الگ ہے. باقی تو میرے بھائی طریقہ میرا آپ کا تو نہیں چلے گا نا. طریقہ تو وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بتایا, اور طریقہ تو وہ چلے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا. اچھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اہل بیت یعنی حضرت علی, حضرت حسین, حضرت زین العابدین, محمد بن باقر, جعفر صادق, جن کا آپ دعا میں نام لیتے ہو, ان لوگوں نے نماز پڑھ کے بتائی ہے. اور اس کے علاوہ اس زمانے کے جو صحابہ تھے بڑے بڑے, ان لوگوں نے پڑھ کے بتائی. اب آپ میری پہلے بات پوری سن لو. ٹھیک ہے. کہ پہلی تو جیسے میں نے بتایا قبلہ کا رخ ہونا. اوکے. دوسری جو ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر نماز شروع کرنا. اچھا. تیسری بات یہ ہے کہ کھڑے ہونا, اسٹینڈ اسٹریٹ, نماز. اس کے بعد رکوع کرنا. اچھا. اس کا ذکر قرآن میں ہے, سمجھے. تو رکوع کرنا, تو رکوع کا ذکر دیکھو قرآن میں بتاتا ہوں, سورہ بقرہ میں آیت نمبر 43. اچھا. اس میں اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. باقاعدہ الفاظ آیا رکوع کا. اچھا. سمجھے. یہ نماز کی نماز کا طرف اشارہ ہے. تو نماز میں رکوع ضروری ہے. اچھا. جھکنا اور دونوں پیروں کو, دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھنا.
اور کمر کو جھکا دینا پوری. اچھا. تو اس کو کہتے ہیں رکوع. یہ بھی ضروری. یہ آپ نہیں کرتے ہو. ہاں نہیں کرتے ہیں. قیام اللہ اکبر نہیں, جو نہیں کرتے ہو بتا رہا ہوں, یہ نہیں کرتے ہو. پھر اس کے بعد میں سجدہ کرنا. سجدے میں 8 جسم کے حصوں کو زمین پہ ٹکانا. دونوں پیر کے پنجے, دونوں گھٹنے, دونوں ہاتھ کے پنجے, سر اور ناک, ان چیزوں کو زمین پہ رکھنے کا نام سجدہ ہے. پر ہم لوگ بھی تو کہتے ہیں نا اللہم لک سجودی بتا دی, تو ہم لوگ جھکتے ہیں. نہیں, آپ کہتے ہو اللہم لک سجودی بتا دی, میرا سجدہ میری بندگی اللہ تارا ماٹے چھے, یعنی اونلی فار یو, اللہ کے لیے ہی ہے ہمارا. لیکن آپ جو ہے وہ سجدہ پورا نہیں کرتے ہو. میں جماعت خانے میں رہ چکا ہوں نا میرے بھائی, میں نماز میں دعا پڑھا چکا ہوں, تو ہم تو خالی انگلی سے یوں کرتے ہیں. ہاں مطلب جھک کے کرتے ہیں, کبھی کبھی لیکن وہ طریقہ نہیں ہے نا. اچھا. جھکنا تو یہ تو آپ نے اپنا طریقہ بنایا ہے نا. اچھا. یہ طریقہ تو نماز کا طریقہ, تو اس کو پھر نماز مت بولو, کیونکہ نماز تو اس کو کہا جائے گا جس میں اللہ اکبر ہو, تکبیر تحریمہ ہو, قرآن کی آیت پڑھی جائے, اس کے بعد جو ہے قیام کیا جائے, اس کے بعد میں رکوع کیا جائے, رکوع کی تسبیح پڑھی جائے, سجدے کی تسبیح پڑھی جائے, پھر 4 رکعت جیسے فجر کی 2 رکعت پڑھی جائے, ظہر کی 4 رکعت پڑھی جائے فرض, عصر کی 4 رکعت پڑھی جائے, مغرب کی 3 رکعت پڑھی جائے, عشاء کی 4 رکعت پڑھی جائے. پوری دنیا کا مسلمان اس طرح سے نماز پڑھتا ہے. یہ تو مجھے دیکھنا پڑے گا یار, دیکھ کے کہ کیا فرق. تو آپ کے جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے, مگر سوچنا پڑے گا اس بارے میں. دیکھو بھائی, میں نے جو آپ کو بات بتائی ایمان کے کلمے کے تعلق سے, اور جو نماز کے تعلق سے بھی میں نے آپ کو بات بتائی, میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کو قبول کر لو جو میں نے بولا, آپ اسٹڈی کرو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسٹڈی کرو. نہیں ضرور کروں گا. دیکھیں میرے سے بھی کسی نے اس طرح سے بات کی تھی, اور میں نے بھی یہی جو آپ نے کہا یہی میں نے بھی کہا تھا. اچھا. اور پھر میں نے اسٹڈی کی, میں نے چیک کیا, میں نے قرآن کو دیکھا اور جو ہے حدیث کو دیکھا اور ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا. اچھا. نہیں بھائی اسلام کیا کہتا ہے اور ہم اسماعیلی کیا کر رہے ہیں, اور ہم اسٹڈی کرو نا آپ بھی. تو یہ اسٹڈی آسان ہے کہ بہت ڈیپ جانا پڑے گا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب دیکھیے اسٹڈی آپ کرنے بیٹھو گے تو انشاءاللہ قرآن آپ کے سامنے ہے, قرآن چیزیں ملتی ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ حدیث ملتی ہے, اور بھی سیرت کی کتابیں ملتی ہے, اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا عمل ہے. دیکھ لو آپ, انشاءاللہ معلوم پڑ جائے گا. اب ہم تیسرے پہ آ جاتے ہیں. تیسرے پہ آپ نے کہا کہ بھائی روزہ آپ رکھتے ہو. جی. میں بھی اسماعیلی رہ چکا ہوں, تو ہم نے تو زندگی میں کبھی رمضان کے روزے رکھے نہیں. نہیں وہ نہیں رکھتے, پر دوسرے تو رکھتے ہیں نا یار. کون سے روزے رکھتے ہیں؟ ہم چھٹی ماہ کا روزہ رکھتے ہیں, شکرواری 20 کا روزہ رکھتے ہیں, اور کچھ میرے دوست اور بھی ہیں اسماعیلی جو کبھی کبھی رمضان کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. میرے بھائی رمضان کا روزہ فرض ہے. ستی ماہ کا روزہ تو اسلام میں کدھر دکھتا نہیں میرے کو. آپ مجھے بتاؤ کہیں قرآن سے ستی ماہ کا روزہ کہیں لکھا ہو, حدیث میں کہیں دکھا دو. شکرواری بیچ کہیں قرآن میں بتا دو, کہیں حدیث میں بتا دو, کہیں کوئی امام نے, کوئی اللہ والے نے, کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی صحابہ نے ستی ماہ کا روزہ رکھا ہو, یا پھر کس نے جو ہے شکرواری بیج رکھی ہو, آپ مجھے بتا دو. تو پھر یار ہم لوگ تو جو کہا گیا ہے تو وہ آیا کہاں سے؟ نہیں تو وہ آپ چیک کرو نا بھائی کہاں سے آیا, دیکھنا پڑے گا نا. ہاں وہ تو پھر بعد میں آپ کو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, تب ہم ڈسکس کریں گے کہاں سے آیا. لیکن ابھی تو میں آپ کو خالی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا طریقہ تو نہیں ہے یہ. مطلب پورے 30 کے 30 روزے چاند دیکھنے سے رمضان مہینے کے روزے فرض ہے. آپ اپنی مرضی سے دوسرے مہینے میں بھی رکھو تو بھی وہ فرض نہیں ہے, لیکن رمضان کا مہینے کا فرض ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے صاف صاف کہہ دیا ہے اچھا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے. ہر مسلمان پر رمضان کا روزہ فرض ہے. اور پوری دنیا کا مسلمان چاہے کوئی بھی ہو, سب لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں, سوائے جو ہے اسماعیلی حضرات کے. معاف کرنا اس کے بارے میں بولنا پڑے گا, لیکن کبھی جماعت خانے میں بھی کبھی کسی نے نہیں بولا کہ بھائی رمضان کا روزہ فرض ہے. اس کے اوپر کبھی فرمان بھی نہیں آیا کبھی آج تک. آیا ہو تو مجھے بتا دینا, بڑی مہربانی ہوگی بھائی. ٹھیک ہے, میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو چوتھا جو ہے وہ ہے زکوٰۃ. جی. اسلام کا فرض ہے جو ارکان. تو اس میں آپ نے کہا کہ بھائی آپ لوگ دسون دیتے ہو, تو یہ زکوٰۃ اور دسون مطلب یہ سیم ہے, یہ کیسے آپ بتانا چاہتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھا جائے تو سیم ہی ہے نا, کیونکہ ہم لوگ دیکھو جو ہر مہینے جو ہیں وہ 12.5% ہماری جو کمائی ہوتی ہے اس میں سے نکال کے ہم لوگ جماعت خانے میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہی پیسہ پھر ہمارے امام صاحب کے پاس جاتا ہے, وہاں سے پھر غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو سیم ہوا نا آپ جیسا کہ نہیں میرے بھائی, اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو.
اچھا. تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ پورے سال بھر میں ہر مہینے نہیں ہے، ہر مہینے زکوٰۃ دینا نہیں ہے. نہیں، ہر مہینے دسوں جو آپ بتا رہے ہو نا وہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے اپنی مرضی سے دو، الگ چیز ہے. نہیں نہیں، یہ تو ہم کو کہا گیا ہے کہ بھائی تم کو ہر مہینے نکالنے کی ہے. چاند رات ہوتی ہے تب فرمان آتے ہیں کہ تمہاری 10 ڈیو ہے، آپ 10 ڈال دو. نہیں دیکھو، یہ کہ یہ آپ اپنے حساب سے کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اسلام کا طریقہ کیا ہے. پہلی بات، اچھا. تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سال بھر میں جو آپ کی انکم ہے، جس میں آپ کے ایکسپینسز ہے، آپ کے اخراجات ہے، اس میں آپ کے بیوی بچوں پہ خرچہ ہے، جو بھی کچھ آپ کے ایکسپینسز ہے، وہ ہونے کے بعد سال پورا ہونے کے بعد میں جو پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں، اچھا، بینک میں ہے، کیش ہے، یا پھر گولڈ ہے، یا سلور ہے، یا آپ کا تجارتی سامان ہے، یعنی بزنس میں جو سامان، جو بزنس میں جو انویسٹمنٹ ہے آپ کا، جو سامان کی شکل میں، بزنس گڈس، اچھا، تو وہ ہے، وہ سب کو ملا کے اس کا جو ٹوٹل ہوتا ہے اس کے اندر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے، سال میں ایک دفعہ. اچھا. اور وہ بھی زکوٰۃ جو ہے 2.5% وہ آپ کو اپنے ہاتھ سے غریبوں کو دینا ہے، ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے. جو لوگ ضرورت مند ہے، جو غریب ہے، جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، تکلیف ہے، واٹ ایور پریشانی ہے، تو ان تک آپ کو پرسنلی پہنچانا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں تو پھر ہم لوگ، میں نے سنا ہے میرے کچھ دوست کہتے ہیں وہ مسجد میں بھی ڈال دیتے ہیں. نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، آپ کی مسجد میں ڈال دیتے ٹھیک ہے، لیکن وہ حق کس کا ہے؟ اچھا، وہ مسجد والے پھر مسجد والے جو ہے وہ پہنچاتے ہیں ان کو، لیکن جنہوں نے دیا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ. اچھا، مسجد میں ڈال دیا تو ویسے نہیں ہو گیا چھٹی چلو جانے دو. مسجد والوں کو دیتے ہیں تو مسجد والے کس کو دیتے ہیں وہ بھی آنسر کرتے ہیں کہ بھائی یہ کس کو دیا، ہم نے کیا کیا، ساری چیزیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ جو کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ جو جماعت خانے میں پیسے ہم ڈال دیتے ہیں اور آپ بھروسہ کر کے ڈال دیتے ہو، تو پیسہ جو ہے وہ کتنا کلیکشن ہوتا ہے اور اس کے سامنے کتنا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی تو آپ دیکھو. جماعت خانے میں 10 ڈالتے ہو، جماعت خانے میں جو ہے دعا کرانے کے ٹائم پیسے ڈالتے ہو، ناندی لیتے ہو تو ناندی کے ٹائم پہ پیسے ڈالتے ہو، اول سفرے میں پیسے ڈالتے ہو، مہمانی کرتے ہو تب پیسے ڈالتے ہو. پھر مجلس کے اندر جو پارٹ لیتے ہو کہ بھائی مجلس کا لائف کی مجلس میں 5,000 4,500 انڈیا کے، اور فدائی میں اتنا، اور جو ہے وہ روحانی میں اتنا، 1/4 میں اتنا، تو وہ سب پیسے کا ٹوٹل کلیکشن ہوتا ہے. اور وہ کلیکشن کہاں جاتا ہے؟ وہ ہمارے امام صاحب کے پاس جاتا ہے، اور ہمیں اپنے امام پر بھروسہ ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں. کبھی انڈیا میں ہیلپ کر دی، کبھی افغانستان میں ہیلپ کر دی، تو جو بھی ہے وہ تو ہمارا طریقہ ہے نا. یہ تو نہیں، آپ جو کہتے ہو کہ ہیلپ کری، میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں. آپ خود بھی اسٹڈی کرو میرے بھائی. انڈیا کے اندر میں اپنے اسماعیلی بھائیوں سے ملا جو غریب لوگ ہیں، میں آئی وینٹ ٹو دیم، آئی ٹاک ٹو دیم پرسنلی. اوکے. تو کسی کو بھی آج تک زکوٰۃ کی رقم نہیں ملی ہے. لون ملا ہے اور وہ واپس پے کرنا پڑا ہے، لیکن کسی کو زکوٰۃ کی رقم 10 میں سے کہ بھائی یہ ہیلپ ہے، یہ آپ کو کام آ جائے گا. ہاں، گھر بھی ملا ہے تو بھی لون ملا ہے، لون چکانا پڑتا ہے. اچھا. تو اس طرح سے ہوا ہے. اور پلس جو انکم جو ہے، انکم کے سامنے جو ایکسپینسز ہے وہ بہت کم ہے. اچھا. جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے نا، وہ اگر صحیح جگہ پر نہیں پہنچتی ہے تو دیکھو میرے بھائی، سب سے پہلے جو حق ہے نا زکوٰۃ دینے کا، وہ آپ کے رشتہ دار ہے. رشتہ دار غریب لوگ نہیں، غریب جو رشتہ دار ہے، غریب رشتہ دار جو ضرورت مند ہے، غریب ہے، پیسے والے رشتہ دار کو تھوڑی دیں گے. جو غریب رشتہ دار ہے ان کو آپ اپنے ہاتھ سے دیجئے. جماعت خانے میں ڈالنا نہیں ہے. پہلے آپ کو اسلام کا طریقہ یہ ہے، مسجد میں بھی ڈالنے کو نہیں بولتے ہیں. پہلے بولتے ہیں کہ بھائی جو غریب رشتہ دار ہے ان کو دو پہلا. اچھا. اس کے بعد میں جو آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں ان کو دیکھو. آپ پر دیکھو رفیق بھائی، دیکھا ہی رہا ہے تو آپ لوگ خالی 2.5% دیتے ہو، ہم لوگ تو 12.5 دیتے ہیں. تو مطلب ہم پیسے تو زیادہ دے رہے ہیں. نہیں، زیادہ دے رہے وہ مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک آدمی زیادہ پیسہ دے رہا ہے لیکن صحیح جگہ نہیں دے رہا ہے، یا وہ جو اس کا مقصد ہے زکوٰۃ کا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے نا، تو وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا آپ کو. مجھے دیکھنا پڑے گا یہ سارا جماعت خانے میں جو کلیکشن ہوتا ہے پیسہ وہ کہاں جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ریسرچ کرو، اسٹڈی کرو. سب چیزیں موجود ہے، سب ملے گی بھائی. یہ جو آپ نے کہا کہ حج کا، جی، یہ جو امام کے دیدار سے حج ہو جاتا ہے،
یہ تو میرے سمجھ کے باہر ہے بالکل بھی، کیونکہ یہ تو آج تک ایسا کبھی سنا نہیں کسی کے بات سے کہ بھائی دیدار سے حج ہو جاتا ہے. بھائی یار یہ تو ہمارا اسماعیلیوں کا طریقہ ہے جو ہم کو مشنریوں نے بتایا ہے، تو جو بتایا تو اسی کی تقلید کرتے ہیں نا کہ بھائی اس لیے تو ہم لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں، بھلے نہ مجھے جانا پڑے، امریکہ جانا پڑے، لندن جانا پڑے، دیدار کے لیے جاتے ہیں اسی امید پر کہ بھائی حج ہو جائے گا ہمارا. لیکن میرے بھائی قرآن میں تو اللہ پاک نے صاف صاف کہہ دیا کہ حج بیت اللہ کا حج کرو، یعنی اللہ کے گھر کا حج کرو، یعنی اللہ کے گھر کی طرف پہنچو، وہاں طواف کرو، صفا مروہ کی صحیح وہاں کرو، وہاں عرفات میں جاؤ، وہاں مزدلفہ میں جاؤ، وہاں جو جمرات ہے شیطان ہے اس کو کنکری مارو، وہاں قربانی کرو. یہ سب تو وہاں صاف صاف قرآن میں لکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا ہے، اور بے شمار حدیثیں موجود ہے حج کے تعلق سے کہ حج تو فرض ہے. اور یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ بھائی دیدار کر لو حج ہو جائے گا. یہ تو اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے یار. آپ تو رفیق بھائی آپ تو ذرا کچھ زیادہ ہی کہہ رہے ہو یار. ہم یہ تو اسماعیلزم کو آپ بالکل زیرو کہہ رہے ہو. ہم لوگ بھی اپنے آپ کو اسماعیلی مسلم کہتے ہیں، اور آپ کو میں نے بتایا کہ جتنے آپ کے 5 ارکان ہیں ہمارے بھی ہیں، ذرا ہمارا طریقہ الگ ہے اور سوچنے کا انداز تھوڑا غلط ہے. باقی تو اس میں کیا برائی ہے یار. نہیں میرے بھائی دیکھو بھائی نثار بھائی، آپ تھوڑا سا اسٹڈی کرو. ایسا تو نہیں چلے گا نا بھائی، لا علمی سے تو کام نہیں چلے گا نا. ہاں نہیں ٹھیک ہے. میں آپ دیکھو میرے بھائی، آپ پہلے تو ریسرچ کرو، اسٹڈی کرو. جتنی باتیں آپ نے کہی بھائی، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ کوئی بھی آپ نے جتنی چیزیں بتائی وہ کوئی اسلام سے میچ نہیں کرتی ہے. اور پورے ورلڈ میں جو اسلام مسلمان فالو کرتے ہیں اس کا بالکل الگ ہی بالکل. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر جو صاف موجود ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی خلاف ہے. تو آپ پہلے اسٹڈی کرو. دیکھو آدمی کو نالج نہ ہونا یہ بھی ایک پرابلم ہے. اچھا، یہ ایک بیماری ہے، عیب ہے. نالج تو آدمی کو لینا چاہیے. تو نالج لینے کے بعد اگر آدمی ضد کرے تو یہ تو بہت بڑا عیب ہے. ضد کرنا تو بہت مشکل. تو آپ کے اندر میرے بھائی ضد تو نہیں ہے اللہ کے فضل سے، نہیں، لیکن آپ نالج تو حاصل کرو نا یار. نالج تو دیکھو، میں آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا ہوں. نہیں زبردست، مجھے انٹرسٹ ہے اسی لیے تو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا کہ بھائی مجھے بھی تو اپنی آخرت کی فکر ہے نا. ابھی جیسے جتنی باتیں آپ سے سیکھی ہیں اور جس طرح آپ نے مجھے سب بتایا تو مجھے ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا. بس اللہ ہم سب کو سمجھ دے، اللہ ہدایت دے. دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی ہے. دنیا میں تھوڑا سا اسٹرگل کر کے، تھوڑا سا سمجھ کے، اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار کے جاؤ گے تو اللہ قبول کریں گے. ورنہ اللہ ریجیکٹ کر دیں گے تو کہاں جائیں گے بھائی. تھوڑا سا اسٹڈی کرو. ٹھیک ہے یار، میں کر لوں گا. بس میرے خیال ہے کافی ٹائم بھی ہو گیا اور مجھے جانا بھی ہے کہیں. تو اینی وے، تو آخر میں اپنے سامعین سے درخواست کرتا ہوں پرخلوص طریقے سے کہ یہ پروگرام سننے کے بعد مجھے اپنے کامنٹس یا پھر اپنے سوالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم مستقبل کے پروگراموں میں ان موضوعات کے بارے میں بات چیت کر سکیں. بہت ساری دعاؤں اور شکریہ کے ساتھ آپ کا دوست نثار پور جی.